ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ۔ ورجل وہ آدمی قلبہ معلق بالمسجد جس آدمی کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، اذا خرج منہ جب وہ مسجد سے نکلتا ہے، حتی یعود الیہ اس وقت تک اس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے، مسجد کی طرف مائل ہوتا ہے، جب تک کہ وہ دوسری نماز کے لیے مسجد میں نہ چلا جائے۔ فجر کی نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے کہ کب میں ظہر کی اذان ہوگی، جماعت کا ٹائم ہوگا، میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے دوسری مرتبہ مسجد میں جاؤں گا۔ پھر ظہر کی نماز ہو جاتی ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر اس کا دل لگا رہتا ہے کب عصر کی اذان ہوگی، پھر مجھے مسجد میں انٹری ملے گی۔ عصر کی نماز ہو جاتی ہے، مسجد سے نکل جاتا ہے، پھر وہ انتظار کرتا رہتا ہے کب مغرب کی نماز کا وقت ہوگا اور مجھے پھر مسجد میں داخلہ کا موقع ملے گا۔ مغرب کی نماز بھی ہو جاتی ہے، پھر اس کا دل لگا رہتا ہے عشاء کی اذان کا مؤذن دے گا اور میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤں گا۔ ہمیشہ مسجد سے نکلنے کے بعد جس آدمی کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، ایسے آدمی کو بھی اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اب آپ یہاں ذرا غور کیجئے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورجل رجل کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مرد آدمی، کیا ہماری مائیں اور بہنیں، کیا ان کو یہ فضیلت نہیں ملے گی؟ ضرور فضیلت ملے گی۔ آپ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی اس حدیث کی تفسیر میں انہوں نے جو ویاخیا اور تفسیر کیا ہے، اس تفسیر کو جب آپ اٹھائیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ انہوں نے بیان کیا اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رجل کا لفظ استعمال کیا، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اگرچہ اللہ کے نبی نے مرد کا لفظ استعمال کیا، یعنی رجل کا لفظ استعمال کیا جس کا معنی مرد ہوتا ہے، لیکن یہاں صرف مرد ہی نہیں ہے بلکہ اگر کوئی مہیلا بھی، اگر کوئی عورت بھی گھر میں نماز پڑھتی ہے لیکن اگر اس کا دل لگا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے بھی اگر مسجد میں داخلہ مل جائے، مجھے بھی اگر مسجد میں انٹری مل جائے، میں بھی مسجد میں نماز پڑھوں گی، یا مسجد میں اگر نماز پڑھنے کا عورتوں کا بھی الگ سے انتظام کیا ہے تو اس مسجد میں اگر عورت بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کے لیے اگر کسی عورت کا بھی دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو تو اس عورت کو بھی یہ فضیلت ملے گی، جب مسجد سے نکلے اور مسجد سے جانے تک ہمیشہ اس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے تمام کے تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ یہ فضیلت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ مسجد میں پڑے رہیں، بلکہ مسجد سے آپ نماز ادا کرنے کے بعد نکل جائیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ آپ سورہ جمعہ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اے لوگو جب نماز قائم ہو جائے، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جایا کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی روزی کو تلاش کیا کرو، انکم کیا کرو، کمائی کیا کرو۔ کمائی کرنا بھی ایک بہترین کام ہے، لیکن وہ حلال پنتھا، حلال پدھتی ہونا چاہیے، حلال طریقہ ہونا چاہیے۔ حلال طریقے سے کمانے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ہی غنی، بڑا ہی مالدار، بڑا ہی دھنی ویکتی تھے۔ انہوں نے
غزوہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مدد کی، فریاد کی، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا کہ غزوہ کے لیے مدد کیا کرو، سہایتا کیا کرو، عثمان غنی نے بار بار مدد کیا۔ اگر ہمارے پاس بھی روپیہ پیسہ ہو، دھن دولت ہو، حلال طریقے سے ہم نے اگر کمایا ہے اور وہ تمام کے تمام روپیہ پیسہ کو اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی ایک کامیابی کا راستہ ہے، یہ بھی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے مسجد میں دل لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ مسجد میں پڑے رہے، لیکن یہ ہے کہ مسجد میں آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد کام کرنے کے لیے نکل گئے، لیکن آپ کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، کب دوسری نماز کا وقت ہوگا اور کب میں دوسری مرتبہ مسجد میں جاؤں گا۔ ایسے تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا رہے گا، مسجد کے ساتھ معلق رہے گا۔ کس کا دل معلق رہے گا، کس کا دل لگا رہے گا؟ جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، جو نماز قائم کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے۔ اور نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، میں اس طرف زیادہ نہیں جاؤں گا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 528 اٹھا کر کے دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا، ارائیتم، اے صحابہ کرام بتاؤ، ارائیتم، تم لوگوں کا کیا خیال ہے، تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو، لو ان نہرن بباب احدکم، اے صحابہ کرام تمہارا کیا خیال ہے، لو ان نہرن بباب احدکم، اگر تم میں سے کسی آدمی کے دروازے پر، کسی آدمی کے چوکھٹ پر کوئی نہر ہو، کوئی ایک چھوٹا سا تالاب ہو، کوئی ایک تالاب ہو، اور اس تالاب میں اگر وہ آدمی یغتسل فیہ کل یوم خمسن، وہ دن میں اگر 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا ماذا تقولو یبقی من درنہ، کیا اس کے بدن میں کچھ بھی میل کچیل رہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں، قالوا لا یبقی من درنہ شیئا، اے اللہ کی رسول، اے اللہ کے نبی، یہ جو بھی آدمی، جس آدمی کے چوکھٹ کے سامنے اگر کوئی تالاب ہو اور اس تالاب میں اگر وہ دن میں اگر 5 مرتبہ غسل کرے تو اس کے بدن میں کوئی بھی میل نہیں رہے گا، کوئی بھی گندگی نہیں رہے گی۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اب سنو صحابہ کرام، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہی مثال ہے، یہی اگزامپل ہے 5 وقت نماز پڑھنے کی، 5 وقت نماز کا اہتمام کرنے کی یہ مثال ہے۔ یمحو اللہ بہ الخطایا، 5 وقت کی نماز کا اگر کوئی اہتمام کر لیتا ہے، 5 وقت کی نماز اگر کوئی ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی 5 مرتبہ اگر غسل کرے اس کا میل صاف ہو جاتا ہے، اس کی گندگی صاف ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر کوئی انسان 5 مرتبہ اگر نماز کا اہتمام کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی سے جتنے بھی غلطیاں، جتنے بھی پاپ، جتنے بھی اپرادھ اور جرائم ہوئے ہیں، ان تمام کے تمام اپرادھ کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے، چھما کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اور وہ آدمی جو مسجد کے اندر، مسجد کی طرف اپنے دل کو لگائے رہے گا، وہی نماز قائم کرے گا، وہی نماز کا اہتمام کرے گا، اور اسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں اس ہولناکی کے حالات میں، قیامت کا منظر بڑا خطرناک، اس خطرناکی کے حالت میں اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ آرام مل جائے تو یہ اعمال ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 انصاف کرنے والا بادشاہ، نمبر 2 وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا، اور نمبر 3 وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے پھر کب دوسری مرتبہ مسجد میں جائے گا، اسی فراق میں وہ رہتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی۔